یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک، ان دونوں کے بیچ میں جو چیز جتنے مخلوقات ہیں اور آسمان کے اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، بنانے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاند سورج ستارے سب اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ بنانے میں اللہ تعالیٰ حصہ ہے، کوئی اس کا مثال نہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے بنایا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا اور پیدا کروایا۔ خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ آخرت ایک زندگی ہے، دنیا بھی ایک زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو گئی، یقیناً ختم ہو گئی، ختم ہو جائے گی، اس کا بقا نہیں۔ کل من علیہا فان، اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو زبردست اور کرم والا، لیکن ہمیں دھوکہ لگ گیا اس زندگی کے بقا کے ساتھ، دھوکہ ہے۔ روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس دھوکے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے تھا، وہ چلے گئے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ بنا کر دے گا، اسی طرح ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، لیکن آخرت ایک زندگی ہے جس کا ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ وہ باقی رہنے والا، وہ بدلہ دینے والی زندگی ہے، بدلہ ملے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وہ زندگی بدلہ دینے کے لیے اس دنیا میں کیا ہوا تو بدلہ وہ ملے گا، بھلا ہو تو بھلا، برا ہو تو برا، لیکن اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے لیے، اس عالم کے لیے بنایا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا، لیکن آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
انبیاء کرام علیہ السلام کو بتاتے رہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے، اس کے بھلا اور برا سب کو ظاہر کر دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ اتنا لوگوں کو بلائیے، تو بلاتے تھے۔ کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے یا تو اس ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، اس ضابطہ کا نام ہے دین۔ سب نبیوں کو دیا، احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی، لیکن وہ مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے اسلام۔ ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے رہے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک دین ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنے منمانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے، قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا، باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے، وہ بھی حاضر ہوتے تھے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا، اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو ہم اب کو دیتے ہیں، وہی دین ہے۔ چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا، بعض آدمی یہ کہتے کہ عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو گناہگار ہیں وہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بیت اللہ کی پوچھ ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی، کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کس قبیلہ کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس قبیلہ کا بڑا کون تھا، اس خاندان کا بڑا کون تھا، اس نام پر اس قبیلہ یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے، وہ آدمی کون تھے، ان کی تعارف کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، خوب جانتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کراتے تھے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن والوں کے خیمہ میں گیا، وہاں بھی بہت سے آدمی مشتمل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی. کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو کلمہ اسلام کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف بلایا. اب وہ خاموش ہو گئے، کوئی بھی نہیں بول رہا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ کلمہ شریعت کو نصیب نہیں ہوگا، چونکہ سب سے قیمتی ہے کلمہ، سب سے وزنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندہ اور اللہ کے درمیان جو دوری ہے، بعدی ہے، اس کو ختم کرنے والا، نظام میں سب سے وزنی، دل میں نور بخشنے والا. اس کلمہ کی کثرت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے. وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جو بندہ اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. یہ نور والا کلمہ ہے، اس کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ضروری ہے. اس لیے مشائخ، سلوک لائن کے مشائخ اس کو ویڈ کراتے ہیں ہزار دفعہ. یہ شرک کے جڑ کو اکھاڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ خاموش رہے. دوبارہ سمجھایا، پھر بھی وہ خاموش رہے، اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ایک کونے میں نوجوان تھا، انہوں نے بات بڑی دھیان سے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امید باندھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان نے بات سمجھی ہو اور اس کو قبول کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہو اور خصوصی انداز سے اس کو سمجھایا. پھر کلمہ کو پیش کیا. میرے محترم دوستوں بزرگ، ہمارا دعوت کا اصل بنیاد یہی ہے، اس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اس سے زیادہ کوئی خیر ہے ہی نہیں، مخلوق خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی خیر ہے ہی نہیں. چونکہ جو بھی بندے ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بالکل بلا حساب جنت میں چلا جائے. ہماری دعوت کی بنیاد یہی ہے، ایک کلمہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام نبی کی دعوت، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کا کلمہ ہے. کوئی انسان آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے. زندگی میں تو چین نہیں تھی، سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کو پڑھ لے اور کلمہ کو پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو. یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی. ہوتا تو کھا لیتے، ہوتا تو پی لیتے، ورنہ بھوکا رہتے. بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی،
بوسیدہ پرانا کپڑا ہوتا تھا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دی۔ اس کلمہ کو لے کر پھر کوشش کرو، رو دھو اللہ سے، اللہ کے سامنے کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے، دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے۔ صبر میں بھی یہی کوشش ہو، حضر میں بھی یہی کوشش ہو، ملک کے اندر بھی ہو، ملک کے باہر بھی۔ اس لیے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کلمہ کو پیش کی، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں ہمارے علاقہ کے سردار کی طرف سے ان کی ذمہ دار بنایا گیا ہوں، انہوں نے اس کلمہ کو قبول نہیں کیا۔ میں نے سمجھ کیا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اگر ان کو چھوڑ کر میں ایک گلا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھ سے الگ ہوتا ہے۔ پھر مجھے اپنے علاقہ میں پہنچنے کے بعد جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے ان سے الگ تو ہو گئے، جیسا تم نے ان کو سبق تمہارے ہاتھ میں ان کو سبق کیا تھا، تم نے اس میں تفریق کر کے جدا کر کے آگے، اس لیے میں آپ سے اگلے سال تک مہلت چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے اور اگلے سال آ کے پھر اسلام میں داخل ہو جائیں، یا تو ہمارا فیصلہ آپ کو ذرا آپ کو معلوم کرایا گیا۔ اسی طرح وہ حج کے بعد ان کے عادت کے مطابق اسلامی حج تو نہیں تھے، روانہ ہو گیا اپنے علاقہ کی طرف، لیکن اس نوجوان کے دل میں جو ہے بات بالکل بیٹھ گئی تھی، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پریشان رہے۔ جب کافی دور چلے گئے تو وہاں سے اپنے علاقہ میں پہنچنے کا دو راستہ تھا، ایک راستہ وہ تھا جس میں وہ آئے تھے، اور ایک راستہ ہے جو عام چرچا میں نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلے ہم اس راستے سے جائیں گے، وہاں جانور کے لیے گھاس پھوس وغیرہ کا انتظام بھی اچھی طرح ہے اور پانی کے بھی انتظام ہے، اور تھوڑا آگے یہود کا علاقہ ہے، یہودی وہاں بستے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں۔ اس شخص کے بارے میں جس نے ہم سے ملا میں بات کیا ہے ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ذمہ دار تھے، وہ موافق ہو گئے ان کی رائے کے ساتھ اس راستے سے چلے۔ جبکہ یہود کے اس علاقہ میں پہنچے تو اس نے یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے اور میرا نبی سے ملاقات ہوئی تھی، یہ لیے کہہ رہے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، تو ان کے بارے میں پوچھا، پوچھتے ہی لوگوں نے کہا علماء کہنے لگے اچھا جس آدمی نے تم سے بات کی ہے ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کے بام کا بال ایسا ہے، ان کا ناک ایسا ہے، ان کا گفتگو کی طرز یہ ایسی ہے، کہاں اور ان کا قد ایسا ہے، کہاں
تو آپ لوگ زیادہ دور نہیں آئے، ابھی واپس جاؤ اور وہ جو کہے اس کو مان لو، اس کے دین میں تم داخل ہو جاؤ۔ یہ سچ نبی ہے، سچا نبی ہے، اور جو کلمہ تم کو پیش کیا وہ سچا کلمہ ہے۔ زیادہ دور تم لوگ نہیں آئے، آپ چلے جاؤ اور ہمارے یہود کے بارے میں مت پوچھو، ایک وقت ہے، کمینہ ہے، دو حصے میں بٹ جائے گا، ایک حصہ اس سے اتباع کرے گا، ایک حصہ ان کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اس ذمہ دار نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ تو عالم ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، دیکھو ہم نے تو اس کا کوئی کھلیا بیان نہیں کیا، انہوں نے خود ہی پوچھا اور ایسا ہی پوچھا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے چلے ہم آگے، بہت دور آگے، اگلے سال دیکھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حق سمجھنے کے بعد عذر تلاش کرنا یہ محرومی کے سبب ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی لیکن انہوں نے عذر کیا۔ صحابہ سے عذر ثابت نہیں ہے، کوئی تقاضا ہوا اور عذر کرے یہ ثابت نہیں ہے، منافقین سے ثابت ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، منافق کہتے کہ ہمارا گھر خالی ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بات ایسی نہیں، وہ اصل میں اس تقاضا پورا کرنے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جن کی اطاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صحابہ کی جماعت ہے، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی عذر نہیں کی، اور دین حق وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ دین حق ہے، اس کے اتباع کرو، ہر کام میں، ہر تقاضے میں، ہر حرکت میں اتباع کرو، ہدایت مل جائے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، انہوں نے عذر کر دیا، نہیں بہت برا گیا، اگلے سال دیکھیں گے، ہم نے سن لیا نا، اور ان سے بھی ثبوت بھی ملی، اگلے سال وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے، چلا گیا، لیکن اگلے سال کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقہ سے سردار نے کسی قافلہ کو حج کے لیے بھیجنے سے منع کر دیا کہ اس سال حج کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لوگ منتظر رہے، اس سے بعد والے سال، اس سال بھی کوئی ایسا ہوا، سردار نے کہا کہ نہیں اس سال بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 20 سال گزر گئے۔ 20ویں سال میں وہ نوجوان، اس زمانے میں جو 20 سال پہلے جو نوجوان تھے وہ آیا، اور اکیلا ہی بچے رہے، اکیلا ہی زندہ رہا، ان کے جتنے ساتھی تھے سب کا انتقال ہو گیا۔ حضور انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم تو اجتماع میں آتے ہیں اور حضور کو ایک گٹھن لے کر آتے ہیں، تو تشکیل والے اگر پکڑ لیں تو میں پہلا یہ حضور کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ حضور کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو ہمارا سب کچھ اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کے ذمے میں چلے جائیں گے، ہمارے گھر کے جتنے وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ ڈھونڈتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو،
20 साल पहले जिस आदमी को देखा था वो कहीं मिल जाए। ढूंढते ढूंढते मुलाकात हो गई। उस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस्लाम करने के लिए आए थे। हज इस्लाम करने के लिए आए थे। एक मजबात के साथ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग मजबा भी होता तो नहीं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अहकामात को अदा करते थे और पहले अपना हज के सिलसिले में जो हुक्म है उसको पूरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा की तरफ चेहरा फिरा कर लोगों से कहते, सहाबा से कहते कि खुज़ू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज के अहकामात को सीखो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कराते थे। तो आदमी वहां पहुंचे, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए और पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे पहचाना? 20 साल पहले एक दफा देखा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखते ही फरमाया कि तो मैसरत है ना, तो मैसर है, उसका नाम था मैसरा, तो मैसरा है। तो खुश हो गए। यही तरीका है। दाई जो होते हैं, दीनदार जो होते हैं और किसी के साथ उसका ताल्लुक अगर दीन के एतबार से हो तो उसको भूलते नहीं। बहुत अल्लाह वाले दुनिया से गुजर गए, आखिरी जिंदगी में अपने के बेटे को भी नहीं बचते, लेकिन इसका 3 चिल्ला हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका 3 चिल्ला हुआ, साल नहीं हुआ, वो याद रह सकता। हमारे बांग्लादेश के जिम्मेदार थे हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी जिंदगी में वो सब कुछ भूल गए थे। उनके एक बेटा रहता था बाहर मुल्क में, अब तो उसका भी इंतकाल हो गया 2 साल पहले। वो बाप की इस खबर सुनकर वो आगे टकराइल में पहुंचे। 3-4 आदमी वहां बैठे हुए थे, बहुत पुराना, जो उनके साथ रहते थे। बेटे ने आकर सलाम किया, मुसाफा किया, उसके तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहने लगे कि ये आपका बेटा है, मासूम है। उसका इतना मासूम था, एक अब्दुल हमीद था, ये अब्दुल हमीद है, आपका बेटा है, बड़ा बेटा है, वहां रहते हैं। आपकी बीमारी की खबर से वो सुनकर वो आ गया, पहचान ही नहीं। इतने एक आदमी आया जो हजरत को बहुत मोहब्बत करते थे। 3 चिल्ला हुआ, साल नहीं हुआ था, तो उसको देखते ही कहने लगे कि हाजी साहब 3 चिल्ला तो हो गया, साल नहीं लगा होगा। क्योंकि ये ताल्लुक जो है ना, ये अल्लाह के लिए होते हैं। जो अल्लाह के लिए होते हैं इंसान भूलते नहीं। हाँ, जिसका कलिमा अल्लाह के लिए हो गया, मरते वक्त वो कलिमा उसको याद आ जाएगा। अल्लाह के लिए होने का मतलब क्या है? अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। हाँ, इसलिए अमल भी करना है, साथ साथ इसको कबूल करने की कोशिश, कराने की कोशिश भी करनी है। हाँ, यानी कलिमा के साथ इखलास भी हो। मैं क्यों पढ़ रहा हूं? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, कहा कि ये तो मैसरा है। खुश हो गए।
کتنے دنوں کے بعد میرا نام یاد ہے اور فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور کلمہ طور اسلام میں داخل. میرے محترم دوستوں، یعنی وہ تو پہلے ہی داخل ہو گیا تھا. اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا ان کے ایمان پر. پھر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے جتنے ساتھی تھے ہم 20 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ اگلے سال آئے گا پھر اسلام قبول کرے گا، اسلام میں داخل ہوگا. ان کے پاس یہی ایک صورت تھی، ان کو یہی معلوم تھا کہ نبی کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، اسلامی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اگلے سال کوئی قافلہ کی اجازت نہیں ملی حج کے لیے. دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی اسی طرح کرتے کرتے 19 سال گزر گیا. 20ویں سال ہے، اس وقت اجازت ملی یا رسول اللہ اس قافلے میں جتنے تھے سب کا انتقال ہو گیا سوائے میرے کے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو تیار تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کے باہر رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نجات اور کامیابی صرف اسی دین میں ہے جس دین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لایا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی دعوت کی ذمہ داری دی تھی اس دین میں داخل ہونے کا ذریعہ دروازہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ تو جو بندہ پڑھ لے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کثرت سے پڑھنے کی عادت بن گئی، صبح شام پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کے ذکر میں رتب ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے. لوگ اگر نہ مانے نہ سنے پھر اپنے کو تہمت دو، ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا کلمہ قبول نہیں ہو، ورنہ لوگ قبول کرتے ہیں. پھر وہ اس کلمہ کو پڑھنا شروع کرتے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. کلمہ کے ساتھ ایک قسم کا خاص تعلق پیدا ہو جائے، جس طرح کے صحابہ کا خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ جہاں بھی جاتے تھے زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کلمات کو کہتے ہی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، دین تو نہیں ہے طرز زندگی ہے، اپنے طرز زندگی کو چھوڑ کر اس کلمات کو قبول کر لیں. چونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمات کو قبول کر لیا تھا. جیسے کہ جس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کے بدن میں کوئی اگر ہاتھ ڈالتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے. یہ کمی ہماری طرف سے ہے کہ لوگ مانتے نہیں، لوگ سنتے نہیں. ہم جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا جو ہے اللہ کے قبول نہیں ہوا، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، بار بار مانگتے رہے کہ اللہ آپ نے جو مسجد میں لایا ہے مجھے اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے.
जैसा कि अमल शर्त है, इसी तरह कबूल कराना भी शर्त है। इखलास के बगैर किसी भी अमल का कोई कीमत नहीं है, जितना बड़ा क्यों ना हो। अगर कबूल ना हुआ तो उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, चाहे शहीद हो, ज़ाहिरी तौर पर शहीद हो, चाहे आलिम हो, चाहे सही हो, अल्लाह के लिए होना शर्त है। जमात जो चलते हैं ना, उसमें ये सब अल्लाह के लिए है या तो दूसरे कोई चीज मिलावट भी है, चीज की मिलावट भी है। इसकी एक अलामत ये होती है कि जो भी हालत हो, किसी पर किसी का शिकायत नहीं। अगर शिकायत हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये कहा, उसकी बताओ कि इसका मतलब ये होता है कि मैंने इनसे अच्छा बर्ताव देखने के लिए आया था, लेकिन ये नहीं मिला, इसलिए शिकायत है। नहीं, किसी के भले बुरे बर्ताव को देखने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते हैं, हम निकलते अल्लाह को राजी करने। साहबा में किसी पर कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि सब अल्लाह के लिए करते थे। दूसरे साहबा को दरकिनार अपने घर में भी बीवी की कोई शिकायत नहीं होती थी, शौहर पर कोई शिकायत नहीं होती थी, अपनी बीवी पर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में कोई चीज लेना देना नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था आखिरत में वो कामयाब होता है। जिस जहन्नम के बारे में कुरान और हदीस में बताया गया है, उससे नजात मिल जाए। जिस जन्नत की बशरत दी गई है, वो जन्नत हासिल हो जाए, इससे अल्लाह को राजी करने से। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसको कबूल नहीं कराना है। हर अमल को अल्लाह से कबूल कराने की कोशिश करो, यह अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, कोशिश। लेकिन कबूल करने के लिए एक शर्त ये भी है कि अमल सुन्नत के मुताबिक हो। क्या हो? सुन्नत के मुताबिक हो। हर चीज की एक लेवल होता है, उस लेवल के साथ हो तो खरीदार उसको लेते हैं, लेवल ऊपर ना हो तो खरीदार उसको नहीं लेते। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अमल का लेवल जो है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस तरीका है। इस लेवल के साथ अगर अल्लाह क्या पहुंचेगा और अंदर नियत भी अल्लाह की राजी की हो, तो इंशाअल्लाह कबूल हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो जो है वही इल्म है, वही इल्म है जिसको सीखना क्रिएट के लिए जरूरी है। लेकिन हमारी हालत में तब्दीली आ गई, हम सीखने के लिए तैयार नहीं, हम नमाज के लिए तैयार नहीं है, जिद करके बैठे बच्चों की जिद करते नहीं जाऊं मदरसे में, तो क्या करते हैं? माँ बाप उसको पिटाई करते हैं, धमकी देते हैं, नहीं, उसको तरगीब देते हैं, बेटा जाओ, तुमने अगर किया ना आइसक्रीम मिलेगा, वहां पहुंचते एक आइसक्रीम मिल जाएगी। देखो, एक हफ्ता पूरा तो पाबंदी के साथ अगर मदरसे में जाता रहा तो हफ्ता खत्म होने के नया जूता मिल जाएगा, नया कपड़ा मिल जाएगा, खुला खिलौना मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते एक दिन ऐसा होता है कि फिर कोई आइसक्रीम की पैसे की जरूरत नहीं है, नए जूते की नहीं है,
وہ جو ہے نا بالکل یعنی اس کی عادی بن گئی، اس کی طرف رغبت حاصل ہو گئی، راغب ہو گئے، مجھے تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ پہلے تو نگد چاہتے تھے، وہ ادھار چاہنے لگے، پڑھائی کرنے پر ڈاکٹر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا، انجینئر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ماحول میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بازار میں دین کی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے دین سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو،